میں دیکھو دلی سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اور ارشد زمان میرا نام ہے۔ موہنجو دارو آرٹس اور ٹریڈیشنز کے ہم لوگ ہماری کمپنی کا نام ہے۔ اب میں یہ میرا جو بیٹا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے، شاندار زمان ان کا نام ہے، اور کہا ہے کہ بھئی میں آپ لوگوں کو بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی سناؤں تاکہ اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے دلوں اور دماغ پہ بھی جا کے اثر کرے، یا اس کے جو کتھنی ہے وہ آپ کے دلوں میں جگہ کرے، دماغ پہ اثر کرے، اور ایسا میں سنانے کا پریاس کرتا ہوں۔ تو میں پہلے ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو دیکھیے میری عمر 65 سال ہے، 65 ایئرس آئی ایم اولڈ۔ ابھی کیا ہے کہ مجھے بچپن سے لے کے، جب مجھے پتہ نہیں تھا، پہلے زمانے میں اتنے پریاورن، وائلڈ لائف اور یہ سب سبجیکٹ بھی نہیں تھے، تو جب میں ینگ تھا، چھوٹا تھا، سمجھیے کچھ 20 سال کے قریب کا، 22 سال کے قریب کے بیچ کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جب میں 20 سال سے 22 سال کے بیچ کا تھا، یہ اس دور کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے علاقے کے لوگ اکٹھے کرے، جو استاد ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، سینئرز لوگ ہوتے تھے، اور الگ الگ گروپ میں نے بنا رکھے تھے۔ ایک شکار کا گروپ تھا جو ہم لوگ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، ایک اس میں مچھلیوں کے شکار کا گروپ تھا، اس میں ہم مچھلی کے شکار کے لیے جاتے تھے، ایک اس میں شاعری کا گروپ تھا، کبھی کبھی علاقے کے چھوٹے چھوٹے شاعروں کو بلا کے ان کی نشستیں کرتے تھے، ان کے شعروں کو سنتے تھے، ان کو سمجھیے ان کو پروموٹ کرتے تھے۔ اس طرح کے گروپ تو کئی تھے، لیکن میں آج ایک گروپ کی بات شروع میں کر رہا ہوں، وہ گروپ ہے شکار کا گروپ۔ شکار میں میرے ایک استاد تھے، استاد تو 2-3 تھے، اس میں ایک کا نام تھے، جو سب سے اہم استاد تھے ان تینوں میں، جو سب سے اعلیٰ استاد تھے، ان کا نام تھا لڈن شکاری، بہت مشہور آدمی ہوئے ہیں۔ اگر آپ کبھی 40-50 سال پہلے کبھی شکار کے بارے میں کسی نے پڑھا ہو، سنا ہو، تو لڈن شکاری جو تھے بہت مشہور تھے، بہت نامور شکاری تھے، اور میں بہت چھوٹا تھا، وہ بہت بڑے تھے۔ وہ رہنے والے نجیب آباد کے تھے، ڈسٹرکٹ بجنور نجیب آباد کے تھے، میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں۔ تو اس زمانے میں جب میں پڑھائی کے لیے مجھے دلی بھیج دیا گیا تھا، اور ان دلی آنے کے بعد میں جب چھٹیوں میں، اپنے اسکول کی چھٹیوں میں واپس گھر جاتا تھا، تو اس طرح کے شکار کھیلنے کے 2-4 پروگرام ہم لوگ بنا لیا کرتے تھے۔ اور شکار کھیلنے کے لیے پروگرام بنانے میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ کبھی کبھی تو ہم بیل گاڑی سے شکار کرتے تھے، بیلوں کے ساتھ گاڑی جوڑی، اور اس میں 3-4 آدمی بیٹھے بندوقوں کے ساتھ اور شکار کھیلنے چلے گئے۔ کبھی کبھی ہم، اس زمانے میں ٹریکٹر ذرا کم ہوتے تھے لوگوں پہ، لیکن کبھی کبھی ٹریکٹر سے بھی شکار چلے جاتے تھے، اور کبھی کبھی ہم جیپ سے بھی شکار کھیلتے تھے۔ جیپ تھی ایک ہمارے پاس، اس زمانے کی پرانی ولیز جیپ، اور اس کو سے بھی شکار کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی جاتے تھے۔ ابھی جو شکار کھیلنے کے بیچ کا فنڈا ہوتا ہے، اس میں یہ ضروری تو نہیں کہ آج آپ شکار کھیلنے گئے اور شکار مل ہی جائے آپ کو۔ اس میں چیتل ہوتی تھی، ہرنیں ہوتی تھی، پاڑے ہوتے تھے، اور دوسرے چیزیں ہوتی تھی جو لوگ شکار کرتے تھے، اور پھر وہیں شکار جہاں ہوتا تھا، اسی جنگل میں جہاں جا کے ہم ٹھہرتے تھے، وہیں پر ان کو بنایا جاتا تھا، اور اس گوشت کو کھایا جاتا تھا بڑے بڑے ذائقے کے ساتھ اور ہر آدمی اپنا مشورہ اس میں دیتا تھا۔ اور اس میں سب سے بڑے تڑکے کی بات یہ ہے، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگ عجیب عجیب قصے اور واقعے سناتے تھے، بڑی بڑی کہانیاں سناتے تھے، جو کیونکہ وقت ہوتا تھا، شکار کر کے آئے، شکار کھیل کے آئے، شکار میں کچھ مل گیا لے آئے، وہ بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، تو اس کے بیچ کا ایک وقت ہوتا تھا، اور بیچ میں جنگل کے اندر لوگ اپنے اپنے زندگی کے جو ان کے اپنے تجربات تھے وہ سنایا کرتے تھے۔ اب یہاں تک تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ قصہ منسوب کیسے ہے، یہ جو میں واقعہ سناؤں گا یہ کیسے منسوب ہے، جو آج تک میرے دل پہ اور دماغ پہ ایک جگہ کی ہوئے ہے۔ اب میں قصہ سناتا ہوں جو ہمارے
لڈن شکاری صاحب تھے وہ اس زمانے بھی کافی ایج تھے جب میں صرف 22 سال کا تھا. میں نے دیکھا تو ان کا بڑا احترام ہوتا تھا, بڑی عزت ہوتا تھا, بڑے بڑے دور دور سے ان کا نام تھا. لوگ شکار کھیلنے کے لیے جب ہمارے علاقے میں آتے تھے تو ان کو لیا جاتا. ان بیچاروں کی آمدنی بھی کا سلسلہ بھی یہی تھا, اسی سے وہ پیسے کماتے تھے, شکار کھلاتے تھے, پیسہ کماتے تھے, پیسے دے کے جاتے تھے لوگ انہیں. اس زمانے میں تو شیر بھی مار لیتے تھے, گلدار, چیتے, شیر بھی مارے جاتے تھے. یہ 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, 50 یا 45 لگا لو, اس زمانے کی بات ہے. تو تب یہ نہیں تھا کہ بھئی یا شکار پہ کوئی پابندی ہے, شکار کھیلنے نہیں دیا جائے گا, بندوقیں چھین لی جائیں گی, یا ڈپارٹمنٹ ایکشن لے گا, فورسٹ ڈپارٹمنٹ, ایسا کچھ تھا نہیں پہلے. اب ہمیں بھی آزادی تھی, چونکہ میرے جو والد تھے اسی علاقے, میرے فادر اس علاقے کے تھوڑے نامور آدمی تھے, اور ان کی وجہ سے بھی میرا لوگ تھوڑا مان سمان کر لیتے تھے. یا شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھئی ہمارے پاس پیسے ہوا کرتے تھے, اور یہ جو شکاری لوگ تھے اور جو میرے گروپ کے لوگ تھے ان کے پاس ذرا پیسے میرے مقابلے پہ کم ہوتے تھے, تو شاید ان کو اس کی بھی ضرورت پڑتی تھی. ہر کام میں پیسہ تو لگتا ہی ہے, تو انہوں نے مجھے اس لیے بھی اس میں گروپ میں مان سمان ملتا تھا. خیر ایک دن ہم لوگ ایک جنگل کے اندر, گوجروں کی بستی تھی, گوجر کہتے ہیں جسے, ایک ٹرائبس ہوتی ہے جسے ہم بن گوجر کہتے ہیں. وہ جنگلوں میں رہتے ہیں وہ لوگ, اور جنگلوں میں رہ کے دودھ اور دہی کا کام کرتے ہیں, اور اپنے بھینس اور بکرے پالتے ہیں. تو انہی کے ایک جگہ, ایک سکاڑا ایک جگہ تھی, ہم لوگ وہاں گئے, اور وہاں جا کے ایک بڑا سا جھوپڑی سی تھی, بڑی سی کیا, بس ٹھیک تھی, 5-10 آدمی اس میں 5-7 آدمی کا جب سمجھ لو. اس میں پرالی جسے کہتے ہیں نا, جو آج کل جلائی جاتی ہے جس سے دھواں بہت ہو جا رہا, اس زمانے میں وہ پرالی بچھی ہوئی ہوتی تھی. سردی کا ٹائم ہوتا تھا, بیچ میں آگ جلتی رہتی تھی ایک ناند کے اندر, اور رات بھر قصے اور کہانی اور واقعے سنایا کرتے تھے لوگ. ایک بار جب ہم لوگ شکار کھیل کے آئے تو ہم لوگوں نے ایک ہرن, چیتل جیسے کا شکار کیا. وہ لڈن صاحب کرتے تھے, میں تو چھوٹا ہی تھا, مجھ سے تو اتنا کچھ آتا بھی نہیں تھا. تو وہ کر آ کے ہم لوگ لے آئے. تو ہمارا جو ساتھ ایک نوکر بھی جو آیا کرتا تھا, جو اس کا سب انتظام کرتا تھا, کھانے کا, اس کو گوشت کو بنانے کا, دھونے کا, صفائی کرنے کا, یہ سب بھی ہمارے ساتھ جاتے. تو ان کا نام تھا شیدو, وہ بھی جاتے تھے ہمارے ساتھ. ان کو میں پیسے دیتا تھا, وہ غریب آدمی تھے, گھر سے بھی لے کے جایا کرتے تھے. کبھی بھائی کچھ نہ ملا تو کچھ تو کھائیں گے, تو گھر سے ہم لوگ پراٹھے بنوا لیا کرتے تھے, آلو کی سبزیاں بنوا لیتے تھے, مگر سبزیاں ہی بنوا کے زیادہ لے جاتے تھے, اس لیے کہ گوشت تو وہاں ملنا ہی ملنا, میٹ تو وہاں ملنا ہی ملنا ہے. اور پہلے جانور بھی بہت تھے, یہ بہت سارے جانور, بڑی ہرنیں ہوا کرتی تھی, بڑے چیتل ہوا کرتے تھے, پاڑے ہوا کرتے تھے, ہر طرح کے ہوتا تھا. اب یہ ہوا کہ مجھے ایک دن ہم لوگ جب وہ چیتل کا شکار کر کے واپس آئے تو اس کو بنانے میں, چھانے میں, اس کے پیسز بنانے میں, گوشت کو گلانے میں سامان میں 3-4 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں. تو بھوک بھی لگ رہی تھی, سب لوگ بھوک بھی لگی رہی تھی, تو بیچ میں چائے وائے بنو کے ہم لوگوں نے پی لی, اور اس کھانے کے انتظار گوشت کا کرنے لگے. تبھی لڈن صاحب جو تھے, اب پھر میں دیکھیے اب واقعے پہ آتا ہوں, کہانی پہ آتا ہوں. جنہوں نے مجھے کہانی سنائی اس سے میرا دل اتنا دکھی ہوا کہ آج 50 سال کے بعد بھی میں وہ جو کہانی سنا رہا ہوں آپ کو, وہ دل دکھی کے ساتھ ہو کے سنا رہا ہوں. میرا دل دکھ رہا ہے تو میں سنا رہا ہوں آپ کو. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ بات سچی کیسی ہے, حقیقت کیا ہے اس میں, لیکن انہوں نے مجھے وہ کہانی سنائی تو مجھے اس کا بڑا احساس ہوا. اب وہ مجھ سے آپ کہانی سنیے جو آج تک 50 سال کے بعد بھی میرے دل و دماغ پہ اثر کیے ہوئے ہے. ٹھیک, اب سنیے. لڈن صاحب جو ہمارے سب کے استاد تھے اور بہت سینئر آدمی تھے, بچپن سے شکار کر رہے تھے اور بہت ایکسپیرینسڈ آدمی تھے, ان کا بڑا نام تھا. جب ہم لوگ بیٹھے تھے اپنے اپنے کمبل رضائیوں کے اندر بیٹھے تھے, بیچ میں آگ جل رہی تھی, ہمارا نوکر جو تھے وہ تیاری کر رہے تھے کھانا بنانے کی اور کھانا کھلانے کے لیے, ہمیں بھوک بہت لگی ہوئی تھی. تو چائے وائے پی کے ہم گزارا کر رہا. انہوں نے ایک بات سنائی کہ بھائی دیکھو, میں تم لوگوں کو شکار کھلانے تو لاتا ہوں, میں ہوں, تم لوگوں نے مجھے استاد مانا ہے, اور میرے پاس بھی کوئی دوسرا کام نہیں ہے, اس لیے مجبوری ہے میری کہ میں شکار
کھیلنے کے لیے آتا ہوں، تم لوگوں کے شوق پورا کرنے کے لیے، اور میں یہ شکار کھلانا میرا پروفیشن بھی اس لیے ہے کہ بھئی دیکھو میں غریب آدمی ہوں اور میرے پاس کم ہی اپنے پریوار کو پالنا ہے، اور گھر کے چھوٹے موٹے خرچے ہیں، ایک لڑکی ہے اس کی شادی بھی کرنی ہے، لڑکا بھی ہے اس کا بھی شادی، تو کہنے لگا میں اس کام میں اس لیے آیا ہوا ہوں، ورنہ مجھے یہ کام کرنا، شکار کھیلنا، قدرت کے بنائے ہوئے جانوروں کو گولیوں سے مار دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کا ایک سوچ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار ایک شکاری نے جنگل میں جا رہا تھا، وہ صبح سے ڈھونڈ رہا تھا، شام ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک گھاس کے میدان میں گھاس کھاتی ہوئی، چگتی ہوئی، اپنا پیٹ بھرتی ہوئی ایک ہرن نظر آئی۔ شکاری نے اس ہرن پہ نشانہ لگایا اپنی بندوق سے اور فائر کر دیا۔ فائر کچھ لگا، کچھ ادھورا رہا، اور اس ہرن کا پیچھے کا ایک پیر ٹوٹ گیا۔ شکاری کے فائر کرنے سے اس ہرن کا، جو ہرن وہاں چگ رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، گھاس کھا رہی تھی، اس کا ایک پیر پچھلا ٹوٹ گیا۔ ہرن گری نہیں، وہ گولی لگ کے تو فوراً گر گئی، لیکن اس نے ہمت کری، اور اتنی ہمت کری کہ وہ کھڑی ہوئی ہمت کر کے، اور اپنی 3 ٹانگ سے بھاگتی ہوئی، بھاگتی جا رہی، آگے بھاگتی جا رہی۔ وہ پیچھے شکاری جو تھے، وہ شکاری دوسری گولی اس لیے نہیں مار رہے، کہہ رہے یار اب تو ایک گولی لگی گئی، یہ گری جائے گی کہیں نہ کہیں، تو اس کو کاٹ لوں گا، پکڑ لوں گا، کھا لیں گے۔ وہ شکاری ان کے پیچھے جانے لگا، اس کے ہرن کے پیچھے بھاگتا رہا تو اس کو دیکھا کہ ایک جگہ پہاڑی کے نیچے، ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے ایک چھوٹی سی اسپیس بنی ہوئی تھی، ذرا سیف اسپیس تھی، جہاں ہرن دوڑ کے وہاں بھاگی، اور اس نے بار بار وہ ہرن پیچھے مڑ کے بھی دیکھتی تھی کہ شکاری میرے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ کون سنا رہا ہے؟ یہ باتیں ہمیں، یہ قصہ ہمیں ہمارے استاد لڈن صاحب سنا رہے ہیں، جو بہت سینئر تھے استاد ہمارے۔ تو پھر انہوں نے جاتے رہے تو ہرن اس پہاڑی کے اندر کے بیچ میں گفا سی جو بنی ہوئی تھی، اس میں جا کے فوراً گھسی۔ تو اس نے کہا یار یہ ہرن گرنے ہی چاہیے تھی، اس کو تو 3 ٹانگ سے اتنا بھاگ نہیں سکتی تھی، اس میں اتنا طاقت اور اتنی جوش کیوں آیا، اور یہ کیوں لگاتار بھاگ رہی ہے؟ اس سب کو نظر میں رکھتے ہوئے شکاری نے دیکھا کہ وہ ہرن گفا کے پاس پہنچا شکاری، تو دیکھا کہ ہرن کے 2 بچے، بہت چھوٹے چھوٹے 2 بچے اس ہرن کا گفا میں بیٹھ کے اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا لگا کہ جیسے اس کی اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے، اور ماں نے یہ سوچا، یعنی ہرن نے یہ سوچا کہ میں تو اب مرنے والی ہوں، میں تو مرنے والی اب ہوں ہی، میرے میں تو ٹائم رہا نہیں، مجھے تو یہ شکاری مار دے گا، یا میرا جو زخم ہے یہ درد دے کے ساتھ میں مر جاؤں گی۔ اس لیے ہرن کا بھی سوچ یہ تھی کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ تو پلاتی جاؤں۔ بچے اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں آگے دودھ پلائے گی، بھوکے تھے، وہ تو بہت چھوٹے معصوم تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اور ہرن نے سوچا کہ میں مر جاؤں گی، یہ شکاری میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے گولی بھی مار دی ہے، میرا زخم بھی ہو گیا ہے، میری ایک ہی ٹانگ، 3 ٹانگیں میں کام کر رہی ہیں، ایک ٹانگ تو خراب ہو گئی ہے۔ تو وہ بھاگ کے اپنے بچوں کے پاس آئی، اور اس کو انہوں نے دیکھا کہ بچے اس کی ماں کے دودھ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہرن کی طرف سے یہ فیلنگ ہوئی کہ میں بچوں کو اپنے دودھ پلا دوں، مجھے مرنا تو ہے ہی۔ اس بات کا اثر، اس واقعے کا اثر، اس کہانی کا اثر، یہ بھی سچی ہے کیسی ہے یہ تو بات جانیے آپ، لیکن اس کہانی کا اثر میرے دل و دماغ پہ اب تک رہا، اور تب کے بعد سے، اس واقعہ سننے کے بعد سے میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، میں نے خود اس چھوٹی سی عمر میں یہ ڈیسائیڈ کرا کہ بھائی میں اب شکار نہیں کھیلوں گا، میں شکار پہ نہیں جاؤں گا، میں کیوں ماروں کسی کو اپنے کھانے کے لیے؟ اس کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں اس کی پریوار میں فیملی انتظار کر رہی ہوگی، اور ہم اس کو گولی مار دیتے ہیں، وہ گر جاتی ہے، مر جاتی ہے، ہم اسے کاٹتے ہیں اور کھا لیتے ہیں بنا کے اپنے ذائقے کے لیے۔ تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اس لیے دھیان رکھو، اس لیے آپ لوگوں کو، سب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بھی 2-4 شکار میں
اینیملس کو مارا ہے، میں اس کی تلافی کے لیے ہر وقت اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے، اور کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس دن کے بعد میں نے شکار کھیلنا چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا، اور آج تک پھر میں نے کبھی شکار نہیں کرا ہے۔ اب یہ بات آپ لوگوں کو میری ایک تعلیم ہے کہ بھائی دیکھو، کبھی بھی جس میں بھی جان ہے، جس کسی چیز میں بھی جان اوپر والے نے دی ہے، اسے پیدا کیا ہے، وہ جانور بھی اپنی زندگی، اپنا جیون کرنے کے لیے گھاس کھاتا ہے، تیاری بھاگتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پالتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کبھی اس طرح کی چھوٹی حرکتیں، غلط حرکتیں نہ کریں۔ آج کی میری کہانی میں بس میں اتنا ہی بتاؤں گا، اگلی بار میں اور پہلے شکار کی 2-4 باتیں بتاؤں گا، پھر زندگی کے الگ الگ موضوع پہ کہانی بتاتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اب پتہ نہیں کیسے سنو